ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شست حسین بادشاست حسین دین است حسین دیپناست حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین، یعنی حسین شاہ بھی ہیں اور حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں۔ دے دیا سر نہ دیا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، حسین کلمہ لا الہ کی بنیاد بھی ہے۔ سلام یا حسین، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، اس سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن بعد شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں آل رسول پر اس طرح ظلم ڈھائے گئے کہ تاریخ انسانیت شرمسار ہے۔ ام المومنین جناب ام سلمہ فرماتی ہیں، ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے اور فرش پر لیٹے ہوئے تھے کہ چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام جو تقریباً 3 برس کے تھے تشریف لائے۔ جیسے ہی رسول خدا نے اپنے لخت جگر کو آتے دیکھا تو فرمایا، مرحبا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مرحبا اے میرے میوہ دل، اور نواسہ قریب چلا آیا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سوار ہو گیا۔ میں نے خیال کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحبزادے کے اس طرح بیٹھنے سے رسول اکرم کو تکلیف ہو۔ میں نے چاہا کہ بچے کو اتار لوں اور جرت کر کے ہاتھ آگے بڑھاؤں۔ تبھی رسول اکرم نے فرمایا، اے ام سلمہ، میرے کلیجے کو میرے سینے سے جدا نہ کرو، جب اس کا جی چاہے گا اپنے آپ اتر جائے گا۔ ام سلمہ جس نے میرے حسین کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ کتنے غم کا مقام ہے کہ جس حسین کو رسول کریم اپنے سینے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اسی حسین کے سینہ اقدس پر شمر ملون سوار ہو اور رحم تک نہ کھائے۔ جب رسول کریم نے بی بی ام سلمہ کو ایک شیشی دی کی جس میں خاک کربلا تھی اور فرمایا، ام سلمہ اس شیشی کو حفاظت سے رکھ دو، جب اس خاک کو دیکھنا کہ خون تازہ ہو گیا ہے تو یقین کر لینا کہ میرا فرزند حسین شہید ہو گیا۔ بعد قتل حسین صرف میدان کربلا ہی میں کوہرام برپا نہیں ہوا، بلکہ مدینے میں بھی قتل حسین کی خبر عام ہو گئی تھی۔ بی بی ام سلمہ نے بھی حسین کا ماتم کیا اور بیمار سغرا نے اپنے بابا حسین پر آنسو بہائے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ سے منقول ہے کہ امام حسین اس سفر میں اپنے ساتھ سب کو لے گئے، مگر ایک بیٹی فاطمہ صغرا بیماری کے سبب گھر میں چھوڑ گئے۔ بی بی فاطمہ صغرا چاروں طرف گھر میں بےتاب ہو کر پھرتی ہے، روتی ہے اور کہتی جاتی ہے، ہائے بابا، آپ کی جدائی کے غم سے فاطمہ صغرا کا بدن کھل گیا اور چین و سکون جاتا رہا۔ میری آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی، اب تو میرے بلانے کی کوئی تدبیر کیجیے۔ ایسی حالت میں بی بی صغرا کو شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی خبر ملی۔ یہ سن کر بی بی صغرا اتنا روئیں کہ غش کھا کر گر پڑی۔ سب عورتوں نے مل کر اس اجڑے مکان میں ایسا ماتم کیا کہ زمین اور دیواریں ہلنے لگیں۔ ادھر کربلا میں شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد عصر عاشور
آپ کا گھوڑا ذوالجناح خیموں کی جانب دوڑا۔ خون حسین سے اس کی پیشانی رنگین تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، افسوس اس امت پر جس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا۔ ذوالجناح یہی فریاد کرتا ہوا خیموں کی طرف چلا۔ جب خیمے کے در پر آیا تو بیویوں نے دیکھا کہ زین خالی ہے اور گھوڑے کی پیشانی خون آلودہ ہے اور گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو بیویوں کو یقین ہو گیا کہ راقب دوش نبی اب کبھی نہیں آئے گا۔ اتنے میں جبریل امین کی صدا گونجی، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا۔ جناب زینب نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور یوں بیان کیا، ہائے نانا، اپنے حسین کو صحرا میں آ کر دیکھیں، جس کے سر بریدہ لاشے سے عمامہ اور چادر بھی اتار لی گئی۔ تمام بیویوں نے ذوالجناح کو حلقے میں لیا تو کمسن سکینہ نے آگے بڑھ کر دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے اور پوچھا، اے بابا کے گھوڑے، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو آخری وقت پانی ملا یا میرا بابا پیاسا ہی شہید کر دیا گیا۔ ذوالجناح نے سر ہلا کر بتایا کہ حسین ابن علی پیاسے ہی شہید ہو گئے۔ شہادت حسین کے بعد فوج یزیدی نے تکبیر کہی، زمین کو زلزلہ آیا، مشرق سے مغرب تک تاریخی چھا گئی۔ لوگ زلزلوں اور بجلی کی کڑک میں گھر گئے، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ ہاتف نے ندا دی کہ خدا کی قسم، امام ابن امام برادر امام حسین ابن علی قتل کر دیے گئے۔ اس وقت گرد و غبار کے ساتھ آسمان ایسا سرخ طوفان چھا گیا جس میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حسین کے غم میں 40 روز تک آسمان سے خون کی بارش ہوئی، زمین پر 40 دن تک تاریخی چھائی رہی، سورج کو گہن لگا رہا، پہاڑوں میں زلزلہ آیا اور دریاؤں میں تلاطم بپا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو آسمان اور زمین 1 سال تک حسین ابن علی علیہ السلام پر روئے، جیسے جناب یحییٰ پر روئے تھے۔ آسمان کی سرخی ہی اس کا گریہ ہے۔ اس دن بعض ستارے آپس میں ٹکرا گئے اور بہت دن تک صبح اور عصر کے وقت در و دیوار پر سرخ نشان نظر آتے تھے۔ اس وقت لوگوں میں ڈر تھا کیونکہ وہ تازہ خون تھا۔ خیام حسینی کی تاراجی میں بھی دشمن آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، یہاں تک کہ عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگیں، مقدرات عصمت و طہارت کو بے پردہ کیا گیا، جبکہ وہ سب رو رہی تھیں۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی اور بیویاں بے پردگی کے عالم میں پناہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ بیویوں نے پسر سعد سے کہا، کیا تیرے لیے ذریت رسول کا قتل کافی نہیں ہے کہ اب خیام حسینی میں بچوں اور مستورات پر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ اسی کربلا میں غضب خدا نازل ہو اور ہم میں سے کوئی بھی گھر زندہ نہ جا سکے؟ ایک ملعون نے پہلے بنت زہرا کے سر سے چادر چھینی، پھر گوشوارے چھینے، کان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ امام سجاد کے قریب آئے جو غش کی حالت میں تھے۔ اس نے امام کا بستر اتنی زور سے کھینچا کہ امام خاک پر تشریف لے آئے۔ لاشوں کی پامالی کی جانے لگی اور فرزند زہرا کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ پسر سعد نے کہا کہ امیر کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، لاشا ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گیا لیکن ختم نہیں ہوا۔ ابن زیاد کا حکم ہے کہ لاشا حسین کو نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اور ایک سمت کو بھاگی جا رہی ہے۔ میں نے چاہا کہ دامن کی آگ بجھا دوں تو وہ بچی رو کر کہتی ہے، اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا، میں سیدہ کی پوتی ہوں۔ لیکن بچی نے مجھے مہربان پایا تو سوال کیا کہ اگر تو مہربان ہے تو اتنا کر کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے پوچھا، اے بی بی نجف جا کر کیا کرو گی؟ بچی نے کہا، میں اپنے دادا علی سے فریاد کروں گی کہ میرے بابا کو
ظالموں نے شہید کر ڈالا، میرے منہ پر تماچے مارے، میرے بابا نے جو گوشوارے مجھے پہنائے تھے انہیں چھین لیا گیا، میرے دامن میں آگ لگا دی گئی۔ ارباب غم، مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آواز دی، اے میرے چاہنے والوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی غریب یا شہید کا حال سننا تو میرے اوپر آنسو بہا لینا۔ بعد شہادت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایک شام ایسی آئے گی جس کا نام ہی شام غریبہ پڑ گیا۔ قتل الحسین بے کربلا، ذبح الحسین بے کربلا، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ شست حسین بادشاست حسین، دین است حسین، دیپناست